السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2017 میں پوری دنیا کے اندر کرپٹو کرنسیز بزنس نے ایک ایسا عروج پکڑا جس عروج کی مثال شاید کہیں بھی نہ ہو۔ ایسے جو لوگ لاکھوں کے مالک تھے، بزنس میں انویسٹ کیا، کروڑوں کے مالک ہو گئے۔ اور کبھی کبھی تو ایسی صورتحال بھی تھی کہ شام کو کوئی بندہ کرپٹو کے اندر بزنس کرتا، صبح تک اس کی پیمنٹ ڈبل ہو چکی ہوتی، یا صبح کو کرپٹو کرنسیز کے اندر انویسٹ کرتا، اسی دن شام تک ہی اس کی پیمنٹ ڈبل ہو چکی ہوتی۔ ہر چیز نے انتہا کا ریٹ اٹھایا۔ کرپٹو کرنسیز کے اندر پوری دنیا کے لوگوں نے اپنے بینک سے پیسہ نکال کر کرپٹو کرنسیز خاص طور پر بٹ کوائن کے اندر انویسٹ کیا، اور جو لوگ لاکھ پتی تھے وہ کروڑ پتی بن گئے۔ 2018 شروع ہوا، کرپٹو کرنسیز پہ زوال آنا شروع ہو گیا، مارکیٹ اوپر سے نیچے آتی رہی، اور ایک ایسا سلسلہ بن گیا کہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ کرپٹو کرنسیز میں اب ایک ایسا زوال ہے جس کے بعد کمال کوئی نہیں۔ آج ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ کرپٹو کرنسیز کا مستقبل کیا ہے۔ آتے ہیں اب ماضی کی طرف تھوڑا سا، اس کے بعد مستقبل کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی کرپٹو کرنسیز میں سے بٹ کوائن ہے۔ بٹ کوائن کو سب سے پہلے ہم منتھلی دیکھتے ہیں۔ منتھلی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے اندر کرپٹو کرنسیز نے بہت عروج پکڑا۔ ابھی دیکھیں، مارکیٹ 4243 پہ تھی اور ایک ہی مہینے کے اندر 6470 پہ چلی گئی۔ اس سے اگلے مہینے میں مارکیٹ 6400 کہہ لیں، اور مارکیٹ نے 11330 ہائی مارا۔ اس سے اگلے مہینے کے اندر مارکیٹ 9609 سے سٹارٹ ہوئی اور 19400 کے لگ بھگ مارکیٹ نے ہائی مارا، پھر نیچے آتی گئی 19400 سے 2 مہینوں کے اندر مارکیٹ نے لو لگایا 5700 پہ۔ بہت سی دنیا ایسی بھی تھی جو کرپٹو کرنسیز کے اندر اجڑ بھی گئی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ کرپٹو کرنسیز کے اندر ان لوگوں کا نقصان بھی ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے ایسا لگ رہا تھا 2017 کے اندر کہ آنے والا جو دور ہے وہ کرپٹو کرنسیز کا ہے، اور جس طریقے سے ہم پاکستان کے اندر ہو، انڈیا کے اندر ہو یا دنیا کے اندر ہم ایک کرنسیز کے نوٹ پہ بزنس کرتے ہیں، آنے والے وقت میں ایک ایسا ہی بزنس کرپٹو کرنسی کا ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوگا جو کرپٹو کرنسیز جس کی اپنی نہیں ہوں گی، اور یہ اس بزنس کو عروج دیا جا رہا تھا۔ اور حقیقت میں لوگ جو پرافٹ لے رہے تھے ان کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں اتنا زیادہ پرافٹ کیوں مل رہا ہے۔ لیکن پھر ایسا ہوا، کرپٹو کرنسیز کا 2018 کے اندر زوال ہونا شروع ہوا، اور ایک ایسا زوال آیا کہ کرپٹو کرنسیز کا جو ریٹ تھا وہ ریٹ تقریباً جہاں 10,000 تھا وہاں 2500 پہ آ گیا، اور تقریباً 25% تک رہ گیا۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں لائٹ کوائن، دیکھتے ہیں لائٹ کوائن کو منتھلی دیکھتے ہیں تو لائٹ کوائن نے جو آج سے 3-4 مہینے پہلے 375 پہ اس نے ہائی مارا، اور 375 کے بعد 375 کے بعد 2 مہینوں کے اندر صرف $97 پہ آ گیا، چوتھا حصہ تقریباً اس کا ریٹ رہ گیا۔ پھر مارکیٹ اوپر تھوڑی سی گئی، پھر نیچے آئی، پھر اوپر گئی، تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ مستقبل میں
2018 کے اندر یہ کہاں کہاں پہ جائیں گے، ہم اس چیز کا تجزیہ کریں گے۔ جب ہم ریپل کو دیکھتے ہیں تو ریپل کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس نے ایک ہائی لگایا۔ مجھے یہ وہ دن یاد ہے جب ریپل کا جو ریٹ تھا، اگر ہم اس کو اس جگہ پہ دیکھتے ہیں تو اس ٹائم 0.4042 تھا، اور بہت بڑی تعداد میں میرے دوستوں نے خریداری کی تھی، اور کچھ 1 یا 2 مہینے کا دور ہوگا، ریپل کا ریٹ 3.70، ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں، جو اس نے ہائی لگایا تھا وہ 3 تقریباً 2.45، اور یہ تقریباً 3.45 3.50 پہ یہ گیا۔ تو کیا ہوا، اس کے بعد اس پہ ایسا زوال آیا کہ یہ 0.45 پہ آ گیا، اور اس ٹائم جو ریپل کا ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً 0.83 چل رہا ہے۔ تو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ مارکیٹ دوبارہ اوپر جانا شروع ہوگی۔ یہ وجوہات کیوں ہیں کہ مارکیٹ میں کرپٹو کرنسیز کے اندر یہ عروج اور زوال کیوں ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ یکدم اوپر چلی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ یکدم نیچے آ جاتی ہے۔ یہ اصل میں جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں، جو ملک ہیں، ان لوگوں کی انویسٹنگ، ان کی اتنی زیادہ انویسٹنگ ہے کہ ان لوگوں نے مارکیٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ بائر اور سیلر کے کمپٹیشن پہ چلتی ہے۔ تو جتنے میں کہتا ہوں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی بات کرتا ہوں، تو ہم ریپل لیتے ہیں، شاید 1000 ریپل کوئی لے لیتا ہے، کوئی 2000 ریپل لے لیتا ہے، کوئی 20,000 10,000 ریپل لے لیتا ہے، لیکن جو بڑے انویسٹر ہیں وہ ریپل لیتے ہیں 1 کروڑ ریپل، 2 کروڑ ریپل۔ تو ان کے جب ریپل بائی کرتے ہیں تو ان کے بائی کرنے کے ساتھ ہی مارکیٹ اپ چلی جاتی ہے، اور جب وہ سیل کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے۔ ان کی ایک قسم کے حکمرانی جاری ہے مارکیٹ کے اوپر۔ تو ابھی بظاہر میں زیادہ لمبے ٹائم کے لیے تو نہیں جا رہا، میں اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ 2018 تک یہ جو لائٹ کائن ہے، یہ جو بٹ کائن ہے، یہ جو ریپل ہے، یہ کہاں پہ جائے گی؟ کیا ہمیں اس چیز کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے؟ لائٹ کائن، سب سے پہلے بٹ کائن پہ آتے ہیں۔ بٹ کائن D1 پہ دیکھیں تو کچھ دنوں سے لگاتار اوپر جا رہا ہے، 6300 سے 8920 پہ، اور کچھ ہی دنوں کے اندر یہ گیا ہے۔ تو 2013 دنوں کی اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، پوری بائی کرنا ہے لائٹ کائن، بٹ کائن، اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو آپ کے پاس $80 ہے اور یا $90 ہے انویسٹمنٹ ہے، اور آپ کے جو بٹ کائن کا ریٹ یہ چل رہا ہے $9,000، آپ نے $90 تقسیم $9,000 کا دینا ہے، تو یہ آپ نے 0.01 بنتا ہے۔ تو یہ جتنا بھی بنتا ہے اتنا آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا فاریکس میں آپ کے پاس $100 کا بیلنس ہے اور آپ نے ایک پورا بٹ کائن خرید لینا ہے، یہ آپ کا لاس ہوگا۔ یہ ایک آسان سا بزنس ہے، اور اس بزنس کے اندر آپ کو پوری رقم ادا کرنی چاہیے، تبھی آپ بہتر کرتے ہیں۔ تو میرا آئیڈیا یہ ہے کہ 2018 کے اندر یہ ابھی 8,000 9,000 6,000 5,000 7,000 دسمبر 2018 تک اس کے اندر ہی یہ 13,000 سے 15,000 کی مارکیٹ کو ٹچ کرے گا، اور یہ اتنی جلدی بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو بٹ کائن ہے، یہ بٹ کائن اپنے پرانے والے ہائی کو توڑے گا، مطلب 19,000 یا 20,000 کو ٹچ کرے گا۔ یہ تھوڑا سا لمبے عرصے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم جو سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر آپ 2018 تک بٹ کائن کو آپ 13,000 14,000 15,000 کی سطح پر میں دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ ہے لائٹ کائن۔ لائٹ کائن 145 پہ آ رہی ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے 13 دن پہلے اس نے مارکیٹ نے ایک لو بنایا تھا، 107 کو اس نے ٹچ کیا، پھر 164 165 پہ گیا،
اور پھر ابھی ٹینشن کے عالم میں ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے یا نیچے جائے۔ لائٹ کائن اور بٹ کائن کا آپس کے اندر تعلق ہے، بہت گہرا واسطہ ہے، اور ان دونوں کے اندر ہم جب بٹ کائن کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیم قسم کی کینڈلز آپ کو لائٹ کائن کی بھی ملیں گے۔ تو لائٹ کائن 2018 تک 260 250 تک اس کے چانس ہیں ایک بار ٹچ کرے گا۔ سیلنگ میں آپ نے ٹریڈ نہیں انٹر کرنی، اور اگر آپ کے پاس $145 ہیں کسی بھی اچھے بروکر کے ساتھ آپ نے 0.01 مینز ایک لائٹ کائن آپ نے خرید لینا ہے۔ تیسری چیز ہے ETH USD۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہائی لگایا 1366 پہ، پھر لو لگایا 353 پہ، 300 پہ، ابھی 641 پہ ہے، 800 900 کی سطح کو، 900 اور شاید 900 سے 1000 کی سطح کو یہ 2018 میں پھر ٹچ کرے گی۔ اگر آپ کے پاس $641 کی انویسٹمنٹ ہے تو آپ اس کو بھی خرید سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں آپ کی فیوریٹ چیز ریپل سستی چیز ہے، اور ریپل کے حوالے سے اگر آپ 100 ریپل خریدتے ہیں تو آپ کے پاس صرف $83 جو ابھی ریٹ چل رہا ہے $83 یہ ریٹ آپ کو پڑے گا۔ $83 کا 100 ریپل خرید سکتے ہیں اور $830 کا 1000 ریپل خرید سکتے ہیں، لیکن میرا اندازہ ہے ابھی یہ 83 سے ایک بار پھر 65 70 پہ آئے گا، اور 70 آنے کے بعد 2018 کے اندر یہ 1.50 کو ٹچ کرے گا۔ تو ابھی بظاہر کرپٹو کرنسیز کے جو دنیا کے اندر سچویشن ہے، جو مستقبل ہے، وہ اتنا زیادہ ہمیں نظر نہیں آ رہا جو 2017 کے اندر تھا، اور 2017 کے اندر تو بہت زیادہ عروج پکڑا۔ ابھی شاید اس نے عروج پکڑا تو کچھ عرصہ لگ جائے گا، لیکن تھوڑا سا عروج ان تینوں چار جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کرپٹو کرنسیز کے جو ہیں، ریپل ہو گیا، لائٹ کائن ہو گیا، بٹ کائن ہو گیا، ان کے اندر ایک بار پھر ہلکا سا عروج آنے والا ہے۔ آپ کو پیمنٹ انویسٹ کر کے سو جانا پڑے گا، تبھی جا کر آپ پروفٹ ملیں گے۔ تو بس آج ہمارا یہی ٹاپک تھا کہ کرپٹو کرنسیز کا 2018 میں، ویسے تو اگر ہم اس کو دیکھیں 2025 2030 تو اس میں ہماری سوچ اس چیز کو نہیں پکڑ سکتی، کیونکہ 2008-9 کے اندر بننے والا بٹ کائن شاید مالک بھی نہیں سوچ سکتا ہوگا کہ 2017 کے اندر $19,000+ کا یہ ایک بٹ کائن چلا جائے گا، لیکن 2018 کے اندر ابھی بٹ کائن کا بظاہر ایسا لگ رہا ہے، کرپٹو کرنسیز کا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک بار پھر عروج پکڑنے والی ہے۔ اس طرح کا عروج نہیں ہوگا، لیکن ایک ایسی ٹریڈ ہمیں دیکھ کر جا رہی ہے جس جگہ پہ ہم اپنا پروفٹ کما سکتے ہیں، لانگ ٹرم میں ہم بزنس لے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہے، آپ کی رائے شاید ہمارے جو نیو دوست ہیں ان دوستوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگی، اور ہمارے لیے بھی آپ کی رائے کی بہت زیادہ قدر اور قیمت ہے۔ بس اپنا خیال رکھیے گا، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔